اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 6 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ تو چلتے ہیں سورۃ النبأ کی آیت نمبر 6 کی طرف، جو کہ آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا۔ اس آیت کے الفاظ پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ حرف ہے اور حرف استفہام ہے، اور حرف استفہام بلاغت میں بعض اوقات اپنے حقیقی مفہوم سے نکل جاتا ہے اور بعض دوسرے مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے یہ انکار کے لیے ہے، اور انکار بھی انکار نفی، اور ہم جانتے ہیں کہ انکار نفی جو ہے وہ اثبات ہوتا ہے۔ یعنی یہاں جو کہا گیا نا کہ الم نجعل الارض مہادا، اس کا مطلب ہے کہ جعلنا الارض مہادا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو استفہام ہے یہ تقریر کے لیے ہے، یعنی مخاطب سے اقرار کروانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ لم ہے۔ لم حرف ہے، گرامر والوں کے نزدیک یہ حرف جازم ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو اخف کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ ہے وہ ہے نجعل۔ نجعل کے لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ نجعل فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے جو 3 صیغے ہیں جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے۔ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح کہ فعل مضارع کی گردان کے فاعل کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم فعل مضارع کی گردان کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک قسم مشتمل ہوگی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں پر، اور اس قسم کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ اندر ہوگا۔ جب بھی یہ 3 صیغے آپ کو فعل مضارع کے نظر آئیں گے تو آپ ان تینوں صیغوں کا فاعل ہمیشہ اندر بولیں گے۔ دوسری قسم کے صیغوں میں 2 صیغے آئیں گے، اور وہ 2 صیغے ہوں گے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا۔ ان 2 صیغوں کا فاعل کبھی اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا۔ تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے کہ جب بھی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو باقی صیغے بچے ہیں 9 صیغے، ان 9 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہوگا سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں آپ کے سامنے اسی یجعلو فعل کی گردان رکھوں تو یجعلو پہلا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل کبھی اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا۔ اس کے بعد یجعلانی، اس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا اور وہ ہوگا الف۔ اسی طرح یجعلونا، اس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا اور وہ ہوگا واو۔ پھر تجعلو چوتھا صیغہ ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر۔ پھر مثنیٰ آ جاتا ہے، اس کا فاعل الف۔ پھر جمع مؤنث کا صیغہ ہے یجعلنا، اس کا فاعل ساتھ نون۔ پھر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہمیشہ اندر فاعل، مثنیٰ ہمیشہ ساتھ، جمع ہمیشہ ساتھ، واحد مؤنث حاضر ہمیشہ ساتھ، مثنیٰ ہمیشہ ساتھ، جمع مؤنث ہمیشہ ساتھ، واحد متکلم ہمیشہ اندر اور جمع متکلم ہمیشہ اندر۔ تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے نجعل، تو اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوگا، یعنی نحنو اس کا فاعل ہوگا جو کہ ضمیر مرفوع متصل کہلائے گا۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نجعل صیغے کے لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ جو ہے وہ ہے اسم الارض، اور منصوب استعمال ہوا ہے کیونکہ واحد اسم کی منصوب فارم جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے اگر اس پہ الف لام داخل ہوا ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اسم مہادن، اور اس لفظ کے اسم ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس پہ تنوین آئی ہوئی ہے، اور 2 زبر جو ہیں یہ نصب کی علامت ہے واحد اسم کی، تو یہ آپ کو منصوب ملے گا۔ اب ہم الفاظ کے اگر معنی پہ بات کر لیں تو پہلے جو فعل استعمال ہوا ہے نجعل، سیکھا میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے، جیم عین لام اس کا مادہ ہے، اور باب فا سے استعمال ہوتا ہے جعل یجعلو جعلن، جس کے معنی پیدا کرنا یا بنانا کے ہوتے ہیں، اور جعل مختلف معنی کے لیے آتا ہے، لہٰذا موقع و محل کے اعتبار سے مرادی معنی کا
تعین ہوگا. یعنی اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو جعل یجعل فعل ہے یہ اگر خلقہ کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کا ایک مفعول آتا ہے، اور اگر یہ سیرہ کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کے دو مفعول آتے ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر آپ جعل یجعل کو خلقہ کے معنی میں لیں گے تو اس وقت خلقہ فعل کے لیے جس طرح ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے اسی طرح اس کے لیے بھی ایک ہی مفعول چاہیے ہوگا، اور اگر یہ سیرہ کے معنی میں ہو تو پھر سیرہ کے لیے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے بھی دو مفعول آئیں گے. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو سولو کرنے میں آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ جو جعل فعل ہے یہ خلقہ کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر سیرہ کے معنی میں ہے، اس لیے اس کے دو مفعول آئیں گے. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلا مفعول جو ہے وہ الارض ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ مہادہ ہے. الارض کے معنی زمین کے ہوتے ہیں، اور مہاد جو ہے یہ فعال کے وزن پر ایک اسم ہے جس کے معنی بچھونا یا فرش کے ہیں. باقی ڈکشنری میں آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی کہ مہاد کی جمع جو ہے وہ مہدن یا امہدتن استعمال ہوتی ہے. اب ترکیب کی طرف آئیں تو نجعل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا کہ الم نجعل الارض مہادا. لفظی ترجمے کی میں بات کر رہا ہوں، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہاں پر حمزہ استفہام برائے انکار نفی کے استعمال ہوا ہے، یعنی جعلنا الارض مہادا، ہم نے زمین کو ایک بچھونا بنایا. اس طرح ہماری آیت نمبر 6 جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہم چلیں گے آیت نمبر 7 کی طرف. آیت نمبر 7 ہے والجبال اوتادا. اس کے الفاظ کی تعین اگر ہم کر لیں تو اس میں پہلا لفظ واو جو ہے وہ حرف ہے اور حرف عطف ہے، واو عاطفہ ہے. الجبال اسم ہے اور یہ الجبل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے. اور اوتادا جو ہے یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی جمع ہے وتد کی یا وتد کی. اور وتد یا وتد کے معنی ہوتے ہیں میخ، جسے ہم اردو میں کیل کے لفظ سے بخوبی جانتے ہیں. الجبالہ اور اوتادا دونوں جمع مکسر الفاظ ہیں، اور جمع مکسر اسم کا اعراب ہم جانتے ہیں، پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے اور زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ دونوں اسماء جو ہیں یہ منصوب استعمال ہوئے ہیں، اور واو کے بعد جو اسم آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم معطوف کہتے ہیں. تو معطوف کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن معطوف علیہ کا تعین کرنا مشکل کام ہوتا ہے. عام طور پہ ہم واو سے ہر پہلے والے لفظ کو معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو واو کے فوراً بعد والا تو معطوف ہو سکتا ہے، لیکن واو سے فوراً پہلے والا معطوف علیہ لازماً نہیں ہوگا. تو یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. تو الجبالہ اور اوتادا یہ دونوں معطوف ہیں، لیکن ان کا معطوف علیہ کون ہے؟ تو ان دونوں کا معطوف علیہ جو ہے وہ الگ الگ ہے. یعنی الجبالہ کا معطوف علیہ جو ہے وہ الارض ہے، اور اوتادا کا معطوف علیہ جو ہے وہ مہادہ ہے. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ معطوف علیہ سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہی معطوف سے پہلے بھی ہوتا ہے. یعنی معطوف علیہ سے پہلے کیا ہے؟ الم نجعل، تو وہی ہم یہاں بھی مانیں گے کہ الم نجعل الجبال اوتادا. تو اس طرح بات آپ کو 100% سمجھ آ جائے گی. اور اس کا ہم ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور پہاڑوں کو میخیں. اس طرح آیت نمبر 7 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف. آیت نمبر 8 ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اس کے الفاظ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. واو حرف ہے، حرف عطف کہلائے گا. اس کے بعد خلقنا فعل با فاعل ہے. اب یہاں بھی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم نے فعل مضارع کے فاعل کو پہچاننے کا آسان طریقہ تو سیکھ لیا، اب ہم فعل ماضی کے فاعل کو پہچاننے کا آسان طریقہ بھی سیکھیں گے. فعل ماضی کی گردان کا جو بھی سیکھا آپ کے سامنے آئے گا، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا فاعل کون ہے، اندر ہے، باہر ہے، ساتھ ہے. تو آسان سا اصول یاد کر لیں کہ جو دو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یعنی صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4، ان دو صیغوں کا فاعل کبھی اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا. اور ان دو کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا. عربی زبان سیکھنے کی ابتدا میں ہم نے
فاعل کو ہمیشہ اندر کہا تھا، لیکن چونکہ اب ہم اعراب کی بڑی کتابیں پڑھنے لگے ہیں تو اب ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے. تو ان کے مطابق یہی ہے کہ یہ جو 12 صیغے ہیں باقی پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ان صیغوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. تو آپ نے بس ماضی کی گردان کے صیغوں کی پہچان اس طرح کرنی ہے کہ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے. اگر یہ 2 میں سے ہے کوئی صیغہ تو اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 2 میں سے نہیں ہے 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا. تو یہ خلقنا جو ہے یہ 2 میں سے نہیں ہے 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا. تو فاعل کون ہے اس میں؟ خلقنا میں نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. خلق یخلقو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، خا لام قاف مادے سے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، اور اس کا مصدر خلقن استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ضمیر آگے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ کم کی ضمیر ہے، اور ضمیر کے حوالے سے بھی ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ فعل کے بعد جو ضمیر آئے گی، میں فعل کے ساتھ نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا. یہاں پر 2 ٹرمینالوجیز میں استعمال کروں گا، ایک ہے فعل کے ساتھ اور ایک ہے فعل کے بعد. تو خلقنا میں جو نا کی ضمیر ہے نا یہ فعل کے ساتھ ہے، اور کم جو ہے یہ فعل کے بعد ہے. تو فعل کے بعد جب بھی کوئی ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی. فعل کے بعد جب بھی کوئی ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی، اور ترکیب میں وہ مفعول بہ بنے گی. یہ پکا قاعدہ ہے، اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کام آئے گا. تو کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ بنے گی خلقہ فعل کے لیے، اور ازواجن کا لفظ آگے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اسم ہے، اور زوج کی جمع ہے. زوج کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، اور زوج کی چونکہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کا اعراب مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے، تو یہ منصوب فارم ہے. اب اگر ہم ترکیب کی طرف آئیں تو خلقنا فعل با فاعل ہے، کم ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خلقہ فعل کا ایک ہی مفعول آتا ہے جو کہ کم آ چکا ہے. تو ازواجن اب منصوب کیوں ہے؟ تو ازواجن جو ہے یہ حال ہے کم ضمیر منصوب متصل کا. تو گویا ہم کہیں گے کہ خلقنا فعل با فاعل اور کم جو ہے ذوالحال ہے جس کا حال ازواجن ہے، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ بنا خلقنا فعل کے لیے، اور خلقنا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور اس جملے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑوں کی حالت میں، یا یوں کر سکتے ہیں کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا. 8 آیات ہماری مکمل ہو گئے ہیں. چلتے ہیں سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 کی طرف. آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اس کے الفاظ پر ہم پہلے بات کر لیں گے. پہلا لفظ واو جو کہ عاطفہ ہوگا، جعلنا فعل با فاعل ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ماضی کا صیغہ ہے اور 2 میں سے ہے یا 12 میں سے، 12 میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا. تو یہ نا جو ہے ضمیر مرفوع متصل یہ اس کا فاعل ہے. اس کے بعد نوم کا لفظ ہے جو کہ نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کم ضمیر ہے، اور اسم کے بعد جو بھی ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ وہ مضاف الیہ بنتی ہے. اسم مضاف بنے گا اور ضمیر مضاف الیہ بنے گی. یہ پکا قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح اپنے دماغ میں یا اپنے رجسٹرز میں لکھ لیجئے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی سباتا. سباتا جو ہے یہ اسم ہے اور راحت و آرام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. منصوب استعمال ہوا ہے. ترکیب کی طرف آئیں تو جعلنا فعل با فاعل ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جعلہ اگر خلقہ کے معنی میں آئے تو ایک مفعول ڈیمانڈ کرے گا، اور اگر سیرہ کے معنی میں آئے تو 2 مفعول ڈیمانڈ کرے گا. اب یہاں پر ہمیں 2 منصوب اسماء نظر آ رہے ہیں، تو ہم یہاں پر جعلہ فعل کو سیرہ کے معنی میں لیں گے، جس میں پھر نومکم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بہ اول بن جائے گا، اور سباتن جو ہے یہ مفعول بہ ثانی بن جائے گا. پھر جعلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور ترجمہ ہم کریں گے اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو راحت یا آرام، یعنی راحت یا آرام کی چیز. یوں 9 آیات ہماری مکمل ہو جاتی ہیں. چلتے ہیں اب آیت نمبر 10 کی طرف. آیت نمبر 10 ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اس آیت کے الفاظ کی تعین کر لیں اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے. تو واو عاطفہ ہوگا. جعلنا اب میں نے اس کو اکٹھا رکھا ہے تاکہ صیغہ جو ہے وہ ہمارا نہ ٹوٹے. بات سمجھانے کے لیے پچھلی آیت میں نے نا کو بالکل الگ کر دیا تھا حروف مادہ سے. تو جعلنا اسی طرح جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اور فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا. تو نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اللیل منصوب استعمال ہوا ہے.
لباسن منصوب استعمال ہوا ہے، لیل کے معنی رات کے ہیں اور لباس کے معنی لباس کے ہیں، اور یہاں بھی جعل فعل جو ہے وہ سیرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے 2 مفعول اس کے آ رہے ہیں، اور ترکیب کریں گے تو جعلنا فعل با فاعل، اللیلہ مفعول بہ اول اور لباسن مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب ایک آیت آپ نے سمجھنی تھی، الحمدللہ وہ سمجھ لی اچھی طرح سے، تو اب باقی اس جیسی جتنی بھی آیات ہیں ان کی ترکیب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ اور اس آیت کا اگر ہم ترجمہ کریں تو یوں بنے گا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اور بنایا ہم نے رات کو پردہ یا پردے کی چیز۔ آیت نمبر 11 بھی بالکل آسان سی ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس کے الفاظ کی تعین بھی اگر ہم کریں تو واو اسی طرح عاطفہ ہوگا، جعلنا اسی طرح فعل با فاعل، النہارا مفعول بہ اول، معاشن مفعول بہ ثانی، اور ترکیب بنے گی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ النہار دن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور معاشن لفظ جو ہے یہ یا تو مصدر ہے، مصدر میمی، یا پھر یہ اسم الظرف ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر مصدر میمی ہے لیکن بامعنی المعیشتی کے ہے، یعنی سامان زندگی یا روزی کے، اور ظرف زما کا یہاں پر قصد کیا گیا ہے، لہذا مضاف محذوف مانا جائے گا، یعنی وقت معاشن، کمائی کرنے کا وقت۔ تو اگر ہم اسے اسم ظرف مان لیں تو پھر وقت کا مفہوم اس میں خود بخود شامل ہو جائے گا۔ اور یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اسم و ظرف اور ظرف میں فرق ہوتا ہے۔ ظرف جو ہے وہ جملے میں ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے یا متعلق ہوتا ہے، جبکہ اسم و ظرف جو ہے وہ جملے میں کچھ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم مفعول بہ ثانی بنا رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ اگر یہ خالی ظرف ہوتا تو پھر یہ مفعول فی بنتا یا متعلق ہوتا فعل کے۔ ترجمہ کریں گے اس جملے کا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ آیت نمبر 11 کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 12 کی طرف۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ پہلی کچھ نسبتاً طویل آیت ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے الفاظ کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ واو کو عطفہ قرار دیا جائے گا، بنینا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اور اس کے مادے پر بات کریں تو با نون یا اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ بنا یا یبنیو تبدیلی کے بعد بنا یبنی بناءن یا بنیانن، اس کے معنی بنانا یا تعمیر کرنا کے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فوقا، یہ ظرف مکان ہے، تحتا کا اپوزٹ ہے، کم ضمیر مجرور متصل ہے، یعنی اسم ہے نا فوقا، تو اسم کے بعد جب بھی ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی اور مضاف الیہ بنے گی۔ سبن، یہاں پر سبن سے مراد ہے سبع سماواتن، یعنی سبن کی جو تنوین ہے نا اس کو ہم تنوین عوض کہیں گے، اور یہ مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے، یعنی اصل ترکیب تھی سبع سماواتن، سماواتن کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں پھر سبع کو تنوین دے دی گئی، اور سبع منصوب استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے شدادن، جو کہ شدید کی جمع ہے اور مضبوط مستحکم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور صیغہ صفت کو میں نے پھر ترکیب میں آسان کر دیا ہے، یعنی اس کا پورا انالیسس نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ خود انشاءاللہ تعالی سولو کر لیں گے، تو موٹی موٹی ترکیب انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارا کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے۔ تو اب ترکیب کی طرف آئیں تو بنینا فعل و فاعل ہے، فوقکم ظرف اور مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول فی ہو گیا، اور سبن شدادن کو یہاں ہم مرکب توصیفی کے طور پہ لیں گے۔ اگر سبع سماواتن شدادن لیتے تو بھی اسی طرح بننا تھا۔ پھر بنینا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول فی اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ آیت نمبر 12 کے بعد اب چلتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف۔ آیت نمبر 13 ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یہ مختصر سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالی جلد سالو ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ واو عطفہ قرار دیا جائے گا، جعلنا اسی طرح فعل با فاعل ہے۔ اب یہاں پر یہ خلاقہ کے معنی میں ہے یا سیرہ کے معنی میں ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ سراج کا لفظ جو ہے یہ چراغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مجازن اس کا استعمال سورج اور ہر روشن چیز کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر سورج مراد ہے۔ وحاج جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کے معنی روشن کے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو جعل فعل ہے یہ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کا ایک ہی مفعول آئے گا جو کہ سراج ہے، اور وحاج جو ہے یہ سراج کی صفت کے طور پہ استعمال ہوگا۔
تو ترکیب کچھ یوں ہوگی کہ جعلنا فعل با فاعل سراجن موصوف و حاجن صفت موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی بنے جعل فعل کے لیے اور جعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا اور ترجمہ ہوگا اس کا اور بنایا ہم نے ایک روشن چراغ۔ آیت نمبر 13 کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 14 کی طرف۔ آیت نمبر 14 یہ بھی نسبتاً ایک طویل آیت ہے لیکن ہے آسان۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اس کے الفاظ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ وہ اسی طرح حرف عطف ہے، انزلنا فعل با فاعل ہے، نون زا لام مادہ باب فعل، انزل ینزل انزالا نازل کرنا، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور من حرف جر ہے اور حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد مجرور ہوگا۔ من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے ہمیشہ زبر دی جاتی ہے اور جو مجرور لفظ ہے وہ ہے الموصراتی، اور الموصراتی آتی کی آواز آ رہی ہے اور آتی کی آواز ہم جانتے ہیں جمع سالم مؤنث کی آواز ہے، لہٰذا یہ جمع سالم مؤنث کا لفظ ہے جس کا واحد جو ہے وہ الموصرہ ہوگا اور الموصرہ جو ہے اس کا مذکر الموصرو ہوگا اور الموصرو جو ہے یہ باب فعل سے ہے، عین صاد را مادہ، آسرا یوسرو ایسارن جس کے معنی نچوڑنا کے ہیں۔ تو الموصرو نچوڑنے والا، الموصراتو نچوڑنے والی، الموصراتو نچوڑنے والیاں، یعنی بارش برسانے والے بادل یہاں مراد ہیں۔ ماءً منصوب استعمال ہوا ہے، پانی کے معنی میں لفظ ہم بخوبی واقف ہیں اس سے، اور ثجاجہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور معنی اس کے ہیں موسلا دھار برسنے والا، یہ بھی منصوب استعمال ہوا ہے۔ ترکیب کی طرف آئے تو انزلنا فعل بفاعل ہے، من الموصراتی جو ہے جار مجرور متعلق انزلنا فعل کے ہے، ماءً ثجاجہ جو ہے یہ موصوف صفت ہو کر مفعول بھی بن گیا انزلنا فعل کے لیے۔ اب مکمل ترکیب ہوگی، انزلنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا۔ اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ آیت نمبر 14 کے بعد آیت نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 15 کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے اور آیت ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ الفاظ پر بات کر لیتے ہیں پہلے۔ لام حرف جر ہے، لام تعلیل ہے اور اس کے بعد آپ نخرجہ فعل مضارع کا صیغہ دیکھ رہے ہیں جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے، گرامر والوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ خفیف ہے اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لام تعلیل جو ہوتا ہے یا لام کئی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ان ایک پوشیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب استعمال ہوتا ہے۔ نخرجہ جمع متکلم کا صیغہ ہے تو فعل مضارع کی گردان کے فاعل کو پہچاننے کا آسان طریقہ 2 صیغوں میں سے ہے، 3 صیغوں میں سے ہے یا 9 صیغوں میں سے ہے۔ تو 3 صیغوں میں سے ہے، 3 صیغوں میں سے ہوگا تو فاعل ہمیشہ اندر ہوگا، لہٰذا نخرجہ میں نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ علامت مضارع پیش والی ہو تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، عین کلمہ زبر والا ہو تو مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، عین کلمہ مشدد ہو تو باب تفعیل سے ہوتا ہے، فا اور عین کلمہ کے درمیان الف ہو تو باب مفعلہ ہوتا ہے، ورنہ باب فعل ہوتا ہے تو باب فعل کا لفظ ہے۔ اخرج یخرج اخراجن باہر نکالنا۔ آگے با حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر اسم ضمیر ہے لہٰذا ضمیر مجرور متصل ہوگی اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے ماء کی طرف، پانی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حبن جو ہے یہ منصوب اسم ہے، حبن جو ہے یہ دانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، غلہ جس کی جمع جو ہے حبوب آتی ہے، اس کے بعد واو عاطفہ ہے، نباتن جو ہے یہ گھاس یا سبزی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی جمع نباتات استعمال ہوتی ہے۔ دونوں منصوب استعمال ہوئے ہیں۔ اب ترکیب کی طرف آئیں تو نخرجہ فعل با فاعل بھی جار مجرور متعلق ہو گیا نخرجہ فعل کے، حبن معطوف علیہ ہے اور واو عاطفہ ہے اور نباتن جو ہے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن گیا نخرجہ فعل کے لیے اور نخرجہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مصدریہ پوشیدہ کے لیے اور ان مصدریہ پوشیدہ جو ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر معول ہو کر محلن مجرور ہوا لام تعلیل لام جارہ کے لیے اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا انزلنا فعل کے جو کہ پچھلی آیت میں ہے۔ اب ترجمے کی بات کریں تو اس آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہوگا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور سبزی باہر نکالیں یعنی پیدا کریں۔ آیت نمبر 15 کے بعد آیت نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں جس پر ہمارا یہ مضمون جو ہے تقریباً مکمل ہو جائے گا اور وہ آیت ہے بڑی سادہ سی آیت ہے، بڑی سمپل سی آیت ہے، 3 الفاظ پر مشتمل آیت ہے، وَجَنَّاتٍ الْفَافَا۔ واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، واو کے بعد معطوف ہوگا، معطوف جو ہے وہ جناتن ہے جو کہ جنتن کی جمع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جنتن کی جمع جناتن کیوں ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ بہرحال جنات جو ہے یہ جنہ کی جمع ہے اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے الفافن۔ الفافن جو ہے
یہ لفن کی جمع ہے اور اس کے معنی گنجان کے ہیں. جنات بھی جمع ہے، الفافا بھی جمع ہے، لہٰذا یہ موصوف صفت بن جائیں گے، اور موصوف صفت ہوں گے تو ظاہر بات ہے جنات کو ہم یہاں پر منصوب قرار دیں گے، اور منصوب کا منصوب پر ہی عطف ہوگا، لہٰذا جنات کا عطف جو ہے وہ پیچھے نباتن پر ہے یا حبن پر بھی ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں ایسے کہہ رہا تھا کہ جناتن یہاں پر جنتن کی جمع ہے. ترجمہ کر دیں تو یوں بنے گا اور گنجان باغ، یعنی لفظی ترجمہ یہ ہوگا، اور پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پھر ترجمہ کرنا پڑے گا، بلکہ یہ جو 3 آیات ہیں پچھلی، ان کا اکٹھا ہی ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، یعنی ہم نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گنجان باغ پیدا کریں. تو الحمدللہ آیت نمبر 16 تک جو ہے ہمارا انالیسز آج مکمل ہو گیا، اور یہاں پر ایک مضمون بھی مکمل ہو جاتا ہے. اب ہم ان آیات کا ایتھینٹک ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات. تو الحمدللہ جی بڑا خوبصورت ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا. تو 16 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں سورۃ النبا کی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.